السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں محمود ملک حاضر ہے۔ آج جمعرات اپریل کی 14 تاریخ ہے۔ اب آپ اردو میں خبریں سنیے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ ایک ٹیلی کانفرنس میں یوکرین کے لیے اضافی طور پر $80 کروڑ کی فوجی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ دونوں صدور نے بدھ کے روز فون پر گفتگو کی۔ بعد ازاں وائٹ ہاؤس نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ امداد کے اس تازہ ترین پیکج میں روس کی جانب سے مشرقی یوکرین میں ہمیں جس وسیع تر حملے کی توقع ہے اس سے نمٹنے کی صلاحیت سے لیس کرنا شامل ہے۔ مذکورہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ ہتھیاروں کی امداد میں توپ خانے کے نظام، گولہ بارود اور بختر بند گاڑیاں و ہیلی کاپٹر شامل ہوں گے۔ ان میں سے بعض وہ چیزیں ہیں جن سے متعلق امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف مارک میلی نے گزشتہ ہفتے انکشاف کیا تھا کہ یوکرینی فورسز نے ان سے ان کی فراہمی کی درخواست کی ہے۔ یوکرین کے لیے امریکہ کی فوجی امداد جو فروری کے اواخر میں روسی حملے کے آغاز کے بعد سے فراہم کی جاتی رہی ہے، اس کی مجموعی مالیت اب $2.50 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے، جو سویڈن کے اسٹاک ہوم بین الاقوامی امن تحقیق انسٹی ٹیوٹ کے تخمینے کے مطابق 2020 میں یوکرینی فوج کے اخراجات کے تقریباً 40% کے برابر ہے۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ دفاعی عہدیدار نے نشاندہی کی ہے کہ روس مشرقی یوکرین میں حملے کے لیے اپنی فورسز کو مسلسل مستحکم کر رہا ہے۔ مذکورہ عہدیدار نے بدھ کے روز کہا کہ پینٹاگون بیلاروس میں روسی فورسز کی نقل و حرکت اور سرگرمی اور کسی تازہ حملے کے لیے روس کے جمع ہونے پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس عہدیدار نے مزید کہا کہ فوجی دستے ہیلی کاپٹروں اور توپ خانے کے اضافی نظام سے لیس ہیں۔ پینٹاگون کے عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ روسیوں نے یوکرین کے خارکیف میں ایزیمی کے جنوب میں مشرقی یوکرین میں آگے کی جانب بڑھتے ہوئے اپنی نقل و حرکت کی صلاحیت اور فائر پاور کو بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے۔ اس عہدیدار کا کہنا تھا کہ روسی یونٹس مغربی روس کے والیوکی میں دوبارہ صف آرائی اور رسد کی دوبارہ فراہمی کے بعد یوکرین کے لوہانسک خطے کے شمال کی طرف رواں دواں ہیں۔ عہدیدار نے کہا کہ روسی حملوں کا ارتکاز بندرگاہ والے شہر ماریوپول اور مشرقی یوکرین میں دیگر علاقوں پر ہی رہے گا، لیکن یوکرینی لوگ ابھی تک مزاحمت کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے شہر کا دفاع کر رہے ہیں کہ ماریوپول ابھی تک ان کے پاس ہے اور جدوجہد جاری ہے۔ فن لینڈ اور سویڈن میں رہنماؤں نے اپنے ملکوں کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے غیر جانبدار رکھنے کا انتخاب کیا تھا، تاہم انہوں نے جو کچھ یوکرین میں دیکھا ہے اس نے انہیں فوری طور پر اثر نو غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان رہنماؤں نے نیٹو کے ساتھ اپنے ملکوں کے تعلقات پر تبادلہ خیال کے لیے بدھ کے روز اسٹاک ہوم میں ملاقات کی۔ فن لینڈ اور سویڈن اس اتحاد کے شراکت دار تو ہیں لیکن اس کا باقاعدہ حصہ نہیں ہیں۔ فن لینڈ اور روس کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ فن لینڈ کی وزیر اعظم سانا مرین نے کہا کہ سلامتی کا منظرنامہ اس امر کا تجزیہ کرنا ضروری بتاتا ہے کہ امن کو کس بہترین انداز میں یقینی بنایا جانا چاہیے۔ محترمہ مرین نے کہا کہ ان کی حکومت کو ہر قسم کی کارروائیوں کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ توقع ہے کہ ارکان پارلیمان ہفتوں کے اندر فیصلہ کریں گے کہ آیا نیٹو میں شمولیت کے لیے درخواست دی جانی چاہیے یا نہیں۔ سویڈن کے حکمران سوشل ڈیموکریٹس روایتی طور پر نیٹو میں شامل ہونے کی مخالفت کرتے آئے ہیں۔ وزیر اعظم مگدلینا اینڈرسن نے کہا کہ سویڈن کے لوگوں کو بھی اچھی طرح سے سوچنا پڑے گا کہ ان کے ملک کے لیے کیا راستہ بہترین ہے۔ محترمہ اینڈرسن اور محترمہ میرین نیٹو کا شراکت دار ہونے پر اتفاق ہے اور رکن ہونا واضح طور پر مختلف ہے۔ انہوں نے اتفاق رائے کیا ہے کہ نیٹو کی قوت مزاحمت کے تحت رہنے کے سوا ایسی سلامتی ضمانتوں کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔
روسی عہدیداروں نے ان دونوں ملکوں کو فوجی اور سیاسی نتائج سے خبردار کیا ہے۔ اب پیش ہیں آج کی باقی خبریں۔ حکومت جاپان امدادی سامان یوکرین کے ہمسایہ ملکوں کو بھیجنے کے لیے سیلف ڈیفنس فورسز کے ٹرانسپورٹ طیارے استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ حکومت سے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر دفتر کی جانب سے درخواست کے جواب میں ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ سامان کا بھیجا جانا بین الاقوامی امن تعاون کے قانون کی بنیاد پر ہوگا اور یہ کہ حکومت مستقبل قریب میں کابینہ کے ایک اجلاس میں اس بارے میں فیصلہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عنقریب ایک قرارداد کا مسودہ پیش کیا جانے والا ہے، جس کے مطابق سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کو ویٹو کا حق استعمال کرنے کی صورت میں اس کی وجہ بھی بتانا ہوگی۔ فروری میں روسی افواج کے یوکرین سے فوری انخلاء کی ایک قرارداد روس کی جانب سے ویٹو کیے جانے کے بعد یہ مسودہ لیٹنسٹائن نے تیار کیا ہے۔ قرارداد کے مسودے کے مطابق ویٹو استعمال کرنے والا ملک 10 دن کے اندر جنرل اسمبلی کا اجلاس بلا کر اس میں ویٹو کی وضاحت کرنے کا پابند ہوگا۔ لیٹنسٹائن کے اقوام متحدہ کے مشن کا کہنا ہے کہ 40 سے زائد ممالک اس کے ساتھ مل کر قرارداد پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، جو جلد از جلد آئندہ ہفتے کسی وقت پیش کی جا سکتی ہے۔ امریکی سفیر برائے اقوام متحدہ محترمہ لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا، امریکہ اس قرارداد کا مشترکہ اسپانسر ہوگا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ یہ قرارداد سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کے احتساب، شفافیت اور ذمہ دارانہ رویے کی جانب ایک اہم قدم ہوگی۔ شمال مشرقی جاپان میں شنکانسین بلٹ ٹرین کی انتظامیہ نے خطے میں گزشتہ ماہ آنے والے طاقتور زلزلے کے بعد جمعرات کے روز سے ریلوے لائن پر ٹرینوں کی آمد و رفت مکمل طور پر بحال کر دی ہے۔ 16 مارچ کو 7.4 میگنیچیوڈ کے زلزلے کے باعث توہوکو شنکانسین لائن کا ایک حصہ تباہ ہو گیا تھا اور ایک ٹرین پٹری سے اتر گئی تھی۔ زلزلے سے ریلوے لائن کے تقریباً 1000 مقامات کو نقصان پہنچ گیا تھا۔ مشرقی جاپان ریلوے کمپنی یعنی JR ایسٹ نے ٹرینوں کی آمد و رفت مکمل بحال کرنے کے لیے کم از کم لازمی مرمت پر توجہ مرکوز کی۔ ٹوکیو اسٹیشن پر ایک کاروباری مسافر نے اطمینان کا اظہار کیا، تاہم ریلوے کمپنی سے کہا کہ وہ زلزلوں کے مقابلے کے لیے اقدامات کو تقویت دے۔ JR ایسٹ کا کہنا ہے کہ وہ معمول کے مقابلے میں اس وقت 80 سے 90% ٹرینیں چلا رہی ہے، جبکہ لائن کے بعض حصوں پر ٹرینیں کم رفتار پر چلائی جا رہی ہیں۔ کمپنی نے بتایا کہ رفتار کی کمی کے باعث ٹوکیو سے سندائی تک لگنے والے وقت میں نصف گھنٹے سے بھی زائد کا اضافہ ہو گیا ہے۔ کمپنی کو توقع ہے کہ وہ مئی کے اوائل میں چھٹیوں کے سیزن کے بعد جلد از جلد معمول کی سروس مکمل طور پر بحال کر دے گی۔ خبریں ختم ہوئی۔